روحانیت کی تلاش کے معزز سامعین السلام علیکم۔ علماء کے مطابق 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جس میں سے 2 مومن بادشاہ تھے اور 2 کافر بادشاہ۔ مومن بادشاہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین تھے، اور کافر بادشاہوں میں نمرود اور بخت نصر۔ نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ نمرود مسلسل 400 سال تک بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم و تکبر کا راستہ اختیار کیا۔ وہ اپنے آپ کو لوگوں سے خدا کہلواتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس آئے اور سمجھایا کہ اللہ ایک ہے اور صرف اللہ کے ہی عبادت کرو، اور جو تم اپنے آپ کو لوگوں سے خدا کہلواتے ہو یہ غلط ہے، اس سے تم جہنم میں جاؤ گے۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے توبہ مانگو۔ وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، ان پر اپنا کرم کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر جہالت اور گمراہی کی وجہ سے نمرود نے اللہ کو ماننے سے صاف انکار کر دیا اور اللہ کی عبادت کرنے سے بھی منہ موڑ لیا، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اگر تمہارا خدا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ لوگوں کو زندگی دیتا ہے اور وہی لوگوں کو موت دیتا ہے۔ یہ بات سن کر نمرود بولا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے قید خانے سے 2 قیدی بلوائے، اور اس نے ایک قیدی کو رہا کر دیا اور دوسرے قیدی کو سولی پر چڑھا دیا۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، تمہارے خدا میں اور کوئی خوبی ہے تو وہ بھی بیان کرو۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور سورج کو مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم سورج کو مغرب سے طلوع کرو اور مشرق میں سورج کو غروب کرو، تب میں سمجھوں گا کہ تم خدا ہو۔ نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو وہ خاموش ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور نہ ہی اس نے اپنے آپ کو خدا کہلوانا لوگوں سے بند کیا، اور وہ دن بدن اللہ کی نافرمانی کرنے لگا، حتیٰ کہ اس نے ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا، تم اپنے خدا سے جا کر کہہ دو، اگر ایک لشکر جمع کرے اور ایک لشکر میں جمع کروں گا، تب میرا مقابلہ تمہارے رب کے ساتھ ہوگا۔ نمرود کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، یہ نمرود ملعون تو میری بات مانتا ہی نہیں ہے، اور اب تو یہ آپ سے مقابلہ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اے میرے رب، تو اس کو ہلاک کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ رب کا پیغام ہے، نمرود سے کہہ دو وہ مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا کر نمرود کو سنائی تو نمرود بولا، مجھے 3 دن کا وقت چاہیے۔ تب اللہ کا حکم ہوا، جا، ہم نے تجھے 3 دن کی مہلت دے دی۔ نمرود نے 3 دن کے اندر ایک بڑی فوج تیار کر لی اور ایک میدان میں لے کر آ گیا، اور دوسری طرف اس کے لشکر کے سامنے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے تھے۔ نمرود نے اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور بولا، تیرے رب کی فوج کہاں ہے؟ اتنے میں چاروں طرف سے اندھیرا چھانے لگا اور اللہ کے حکم سے بے شمار مچھروں کا لشکر آ پہنچا۔ اتنے مچھر دیکھ کر نمرود پریشان ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے نمرود کی فوج پر مچھروں نے حملہ کر دیا، اور مچھر اس کے ساتھ چمٹ گئے اور ان کا گوشت کھا کر صرف ہڈیوں کا پنجر چھوڑ دیا۔ نمرود نے جب اپنی فوج کی یہ حالت دیکھی تو وہ گھبرا گیا اور اپنی جان بچا کر اپنے محل کی طرف بھاگا اور وہاں جا کر چھپ گیا۔ اتنے میں ایک لنگڑا مچھر
وہاں پہنچا اور وہ مچھر نمرود کی ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور اس کا دماغ چاٹنے لگا، جس کی وجہ سے نمرود کے سر میں شدت کا درد اٹھا، اور درد کو دور کرنے کے لیے نمرود کے یہاں جتنے بھی طبیب تھے سب نے بہت کوشش کی، مگر وہ اس کے درد کو دور نہ کر سکے۔ نمرود درد کی شدت سے اپنا سر محل کی دیواروں میں مارنے لگا۔ وہ ایک طرح سے پاگل سا ہو گیا تھا۔ وہ اپنا جوتا اپنے غلاموں سے اپنے سر پر مرواتا تھا۔ جب تک اس کے غلام نمرود کے سر پر جوتا مارتے رہتے تھے تب تک درد کم ہو جاتا تھا، لیکن جب وہ جوتا مارنا بند کرتے تھے تو نمرود کے سر میں پھر سے درد اٹھنا شروع ہو جاتا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا لیکن نمرود کے سر کا درد ختم نہیں ہوا، اور ایک دن اس کی اللہ کے حکم سے موت ہو گئی۔ نمرود کی موت مشرکوں اور کافروں کے لیے ایک نصیحت ہے۔